أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے بات کریں گے جہاں سے تقریباً 1 مہینہ پہلے اسی آیت کے بارے میں کچھ باتیں پہلے تو ہو چکی ہیں، اور جو باقی ہیں آج اللہ کی توفیق سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور عرش کے اردا گرد صفیں باندھے ہوئے جتنے فرشتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ سارے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے۔ یہ بہت ہی خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ کا قرب جن کو حاصل ہے، جو نوری مخلوق ہے، جو آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے اور بنانے پر معترض تھی، اللہ ذوالجلال نے انہیں ہی حکم دے دیا کہ وہ زمین پہ بسنے والے ایمان والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کیا کرو۔ یہ بہت بڑا، اگر سمجھیں تو بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ یہ اہل ایمان کا ایک دوسرے اہل ایمان پر حق۔ نماز میں بھی ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس عباد الصالحین میں تمام اہل ایمان شامل، جو زندہ ہیں یا جو موتا ہے۔ اہل ایمان کی ہی یہ دعا ہے، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، اور ایمان والے جو پہلے سبقت ہم سے لے چکے ہیں، تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ ہر ایمان والوں کو دوسرے ایمان والوں پر دعا ہی کرنی چاہیے۔ ہم جنازہ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی کہتے ہیں، جنازے کی دعا میں بھی کہتے ہیں کہ جو ہم میں سے زندہ ہے، یا اللہ ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما،
اور ان کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جو مرنے والے ہیں تیرے پاس جانے والے ہیں یا اللہ ان کو ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا۔ من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ اہل ایمان کے لیے دعائیں ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فتح الباری میں کہ جو بد نصیب نماز نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے، وہ اہل ایمان کی اس دعا سے محروم ہے۔ زمین پر بسنے والے کتنے ایماندار ہیں، لاکھوں اربوں کے اعتبار سے، وہ سب ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی دعا کرتے۔ اللہ سب کی دعائیں سب کے بارے میں قبول فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایمان والے وہ فرشتے جو ہیں وہ کہتے کیا ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علم۔ اے ہمارے رب پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو وسیع، تیری رحمت بھی اور تیرا علم بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ما انا بظلام للعبید۔ انسان خود اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنی بدعملیوں کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں پکڑ ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے، ورنہ اللہ ذوالجلال کسی پر ظلم نہیں کرتا، حتیٰ کہ کافر پر بھی ظلم نہیں کرتا، مسلمان تو کیا۔ ایک بات یہ سمجھیں، اللہ ذوالجلال نے شیطان کے بارے میں کہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب یہ کانا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تھا ہی کافر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ تھا ہی کافر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتنی مہلت کیوں دی؟ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی اور رحمت کہ اس سے نافرمانی کا اظہار ہوا، تب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے کفر کا اظہار فرمایا۔ فرق سمجھ لے جائیں، یہ جو فرمایا نا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کو وہ تھا ہی کافر، یعنی اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی تھا کہ وہ کافر، وہ نافرمان تھا، اللہ تو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیطان ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جو کچھ پیدا ہونا ہے، جو کچھ ہونا ہے، کسی نے کب آنا ہے، کب جانا ہے، اور اس نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ لکھوا دیا۔ اللہ کا علم اتنا وسیع، اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اس وقت پکڑ نہیں کرتے جب تک اس کا تمرد اور اس کی شیطنت حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ اللہ کے تو علم میں تھا کہ یہ ایسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت اللہ عالمین ہونے کے ناطے عبداللہ بن ابی پر کیا کچھ نہیں کیا، جنازہ تک پڑھا دیا، اپنا لب مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا، اپنی قمیض اتار کے اس کو پہنا دی۔ دیکھیے کتنے حریص ہیں کہ یہ بخشا جائے۔
نبی نہیں چاہتا کہ میرا امتی جہنم جائے. وہ تو منافق کے بارے میں بھی یہ تاثر رکھتے ہیں کہ یہ جہنم سے بچ جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ کہیں تم جہنم کے اندر گر نہ جاؤ. میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن تم گرنے کی کوشش کرتے ہو. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنین پر تو خاص ہیں ہی، لیکن آپ رحمت اللہ عالمین پوری مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے ہی نہیں حیوانات کے لیے، پوری مخلوق کے لیے رحمت ہے. عبداللہ بن ابی کو یہاں تک اس کے ساتھ اپنا تعلق کا اظہار فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، اس کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. حتیٰ کہ فرمایا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرہ، 70 بار بھی جنازہ پڑھ دیں تب بھی نہیں. اس کی شیطنت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام اس سے تنگ تھے، لیکن وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی جہنم میں جائے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پردہ چاک کر دیا کہ آپ جتنی بار بھی دعا کریں، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا 70 بار بھی اگر 70 کی حد بندی نہ ہوتی تو میں اس سے زیادہ بھی اس پر جنازہ پڑھ دیتا تاکہ اس کی بخشش ہو جائے. یہ آپ کی رحمت للعالمین ہے. لیکن جو علام الغیوب ہے، جو سب کو جاننے والا ہے، اس کو معلوم تھا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کرتوتیں اختیار کی، اور اس کے دل کا تمرد اور تکبر وہ کہاں تک پہنچا ہوا تھا. یہ تو مدینے کا امیر بننے کے لیے تاج اس کا بن چکا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور اس کی سرداری خاک میں مل گئی. بس اسی حسد کی وجہ سے وہ مارا گیا. یہ نمبر تو میرا لگا ہوا تھا، اب اس کی بجائے محمد نے یہ مرتبہ لے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس حسد کی وجہ سے وہ ساری عمر نبی علیہ السلام کا مخالف رہا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ اگر 70 بار بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرے میں نہیں چھوڑوں. تو یہ ہے اللہ کے فیصلے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. انسان خود غلطیاں کرتا ہے، خود قصور کرتا ہے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ. اللہ ذوالجلال اگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر مواخذہ کرے تو زمین پر کسی ایک دابہ کو بھی نہ چھوڑے. انسان تو انسان رہا، کوئی حیوان بھی نہ بچے. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. تو اللہ ذوالجلال بھائی ظالم نہیں ہے، بلکہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے. ظلم کو اپنے لیے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ سبقت رحمتی من غضب. میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے چکی. میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے چکی. اور اس رحمت کے سارے جو آئندہ ہیں، کوئی بھی بے نیاز نہیں. اس انسان کا، کوئی بھی انسان ہو، اس کا اس دنیا میں آنا اللہ کی رحمت کے نتیجے میں. انسان جو کچھ پاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے پاتا ہے. یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ جو کچھ میں کماتا ہوں یہ میری کمائی کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. یہ انسان کی کمائی نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو اس نے کمایا ہے. اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو کتنے کمانے والے ہیں آن کی آن میں چارپائی پہ گر کے جناب
بے ہوش ہو جاتے ہیں اور سانس لینا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ اسپتالوں میں جا کے دیکھیں، لوگوں کے حوال معلوم کریں، پتہ چلتا ہے کہ کتنی دکھی دنیا ہے، کتنی پریشان دنیا ہے بیماریوں کے ہاتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ وحدہ لا شریک اگر انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے مواخذہ فرمائے، ما ترکا من دابہ، کوئی ایک چار جانور بھی نہ بچے۔ اس لیے ہمارا آنا، ہمارا دنیا میں بسنا، ہمیں عزت ملنا، مال ملنا، علم ملنا، جو بھی ہے یہ سب اللہ کی توفیق سے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت سے۔ اور یہ رحمت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ یہاں یہ دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، لیکن یہ سن لو، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ مگر خصوصی رحمت وہ کون سی ہے؟ جنت۔ وہ کن کے لیے؟ وہ جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی فرم برداری کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ اور کیا ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو ہماری باتوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ساتھ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور میرے رسول امی پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ خصوصی رحمت جنت کی، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ رحمت میری بڑی وسیع ہے، یہ وسیع وسعت ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں یہ کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، جو ایماندار ہیں اور اللہ کی تابع دار ہیں۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کی تابع داری کرتے ہیں جس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی، جن کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی اطاعت کے بغیر کوئی انسان جنت نہیں جا سکتا۔ اللہ کی تمام تر رحمت کی وسعتوں کے باوجود اللہ نے قاعدہ اور کلیہ بتلا دیا کہ آخرت میں میری رحمت کے وہی مستحق ہوں گے، اگرچہ امید تو کافر بھی رکھیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے حبیب سے فرمائیں گے، جائیں جس کے دل میں رتی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالنا ہے، ایک رتی کے برابر، مثقال ذرہ، بے عمل تھا، کوتاہیاں تھیں، جہنم چلا گیا، لیکن بالآخر اس ایمان کی بدولت وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا۔ لیکن جو دولت ایمان سے محروم ہے وہ کتنی ہی نیکیاں کرے، وہ کتنے ہی صدقات دے، کتنے ہی ویلفیئر کے کام کرے، کتنی انسانی خدمت گزاری کا اہتمام کرے، بیواؤں اور یتیموں کی پرورش کرے، دنیا اس کی مدح کر رہی ہو، لیکن اللہ ذوالجلال کے ہاں اس کی ایک رتی بھی قدر و منزلت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں۔ ایمان ایک ایسا موتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا مقناطیس ہے جو ساری نیکیوں کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو کوئی نیکی نہیں، اس کا اعتبار ہی نہیں۔
تو اللہ کی تمام تر رحمتوں کے وسعتوں کے باوجود، رحمت کے وسعت کے باوجود، قیامت کے دن جنت کے وہی مستحق ہوں گے جو اللہ رب العزت کی تابعداری اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے، آپ پر ایمان لانے والے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہلے رحمت کا ذکر ہے، پھر علم کا ذکر۔ اللہ کی رحمت بھی وسیع ہے، اللہ کا علم بھی وسیع۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جتنی صفات کمال ہیں، اللہ ذو الجلال کی ہر صفت کامل ہے، ان میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور اس سے اوپر کمال کا بھی تصور نہیں ہے۔ سمجھ لے بات، اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ پوری کامل و اکمل ہے، ان سے اوپر کا بھی تصور نہیں ہے اور ان میں کمی کا بھی تصور نہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ صفات الکمال ترجیح الی ثلاثۃ، جتنی بھی صفات ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی، وہ تمام صفات اللہ کی تین صفتوں کی طرف لوٹتی ہیں۔ وہ تین صفتیں کیا ہیں؟ پہلا فرماتے ہیں پہلی صفت العلم، دوسری چیز القدرہ، اور تیسری چیز غنا۔ یہ تین صفتیں جو تمام صفات کو محیط، علم بھی، قدرت بھی، اور تیسری چیز غنی بھی۔ انسان یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انسان تو سب محتاج ہے، اللہ خود پیدا کرنے والا کہتا ہے تم فقیر ہو۔ اللہ نہ دے تو کیسے کما لے؟ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے یا بھلائی ہے یا اچھائی ہے تو اللہ کے دینے سے ہے۔ انسان سب محتاج، سب فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو بھی دے میں ہر چیز میں تیری رحمت کا جو ہے وہ فقیر۔ یہی بات نبی علیہ السلام فرماتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح قدرت ہے، علی کل شیء قدیر، صرف اللہ ہے، ہر چیز پر قادر اللہ ہے، کوئی انسان ہر چیز پر قادر نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہم گمراہیوں میں اس حد تک ہٹے ہوئے ہیں، پچھلے خطبے میں بھی عرض کر رہا تھا، یہاں کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو عبد القادر ہے اس کو قادر بنا دیا گیا، جو خود محتاج ہے اس کو غنی بنا دیا گیا، اس کو قادر مطلق سمجھ لیا۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے تو صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اور تیسری چیز علم ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے اس علم میں سے جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، جس کو جتنا چاہے اللہ عطا فرما دے، لیکن اللہ کے علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ذو الجلال ہی ہے جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا ان اللہ قد احاط بكل شيء علما،
اللہ ذو الجلال کا علم ہر چیز کو محیط گھیرے ہوئے، کوئی چیز اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے، لیکن انسان اس کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ کل کیا کرے گا، شام کو کیا بنے گا، عصر کے وقت کیا میرے ساتھ بیتے گی، اس کو کوئی علم نہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے اپنی اسی علم کی وجہ سے، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ہر غیب کی چابیاں میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، ہر پوشیدہ چیز کا علم میرے پاس، جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ میں اس کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو خشکیوں میں ہے اور جو سمندروں میں ہے ہر چیز کو جانتا ہوں۔ فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کا کوئی ایک پتا جو گرتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور اسی طرح کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو زمین کی نیچے ہو، رات بھی اندھیری ہو، زمین کے نیچے دبا ہوا ہو، لیکن اللہ اس دانے کو بھی جانتا ہے کہ کہاں دانا پڑا ہے۔ بونے والا زمین میں دانے پھیلانے والا پھیلا کے زمیندار آ جاتا ہے، اس کو کوئی پتا نہیں کہ وہ دانے کہاں پڑے ہیں، لیکن وہ رب العرش العظیم وہ ہے، اس کو پتا ہے کہ ایک ایک دانہ کہاں پڑا ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک یا کوئی تر چیز کوئی ایسی نہیں ہے جس کا اللہ کو علم نہ ہو، اور اللہ نے وہ چیزیں اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھوا نہ دی ہو۔ یہ ہے اللہ کا علم، یہ ہے اللہ کے تعالیٰ کے علم کی وسعت۔ آپ ذرا اس کے مد مقابل دیکھیں، اس حوالے سے بہت سی باتیں آپ دیکھیں۔ سید الاولین والآخرین حافظ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہ خاتم الرسل ہے، سید الرسل ہے، ان سے پہلے اول الرسل ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ ان دونوں کے حوالے سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي۔ نبی علیہ السلام سے بھی یہ اعلان ہے، اور یہی اعلان حضرت نوح علیہ السلام سے، سورۃ انعام میں یہ نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا، اور دوسری جگہ سورۃ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام سے انہوں نے کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، صرف الفاظ کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، بات وہی ہے۔ فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں کچھ جانتا ہوں کسی پوشیدہ چیز کو، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ فرشتے جس طرح کھانے پینے سے بے نیاز ہے، میں کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، کامل علم اللہ ذو الجلال والے اکرام کے، اور سارے خزانے غنی، سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اول الرسل نے بھی یہی بات کہی اور خاتم الرسل نے بھی یہی بات کہی، یعنی دونوں انبیاء سے یہ بات کہلوا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز باقی نہ رکھی، باقی کی یہ بات۔ اول الرسل نے بھی یہ اعلان کیا اور خاتم الرسل نے بھی یہی اعلان کیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے صرف یاد دہانی کے طور پر، خاص موضوع نہیں ہے یہ میرا، یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، لوگ عموماً خضر کہتے ہیں، غلط، خضر لفظ، خضر، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا واقعہ پورا سورۃ الکہف میں ہے،
اس کام کے واقعے کے پورے قصے کے بارے میں صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام فرماتے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بناخر کہا موسیٰ علیہ السلام، ان سے پوچھا یہ گیا تھا کہ آپ سے بڑھ کے بھی کوئی عالم ہے؟ وہ چونکہ نبی تھے، رسول تھے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میں ہی بڑا عالم ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ عالم، بات سمجھ گئے، اللہ عالم کہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہہ دیا میں عالم۔ اچھا تم علم کا اظہار کرتے ہو، اور چلو میں اپنا ایک بندہ دکھاتا ہوں تمہیں۔ پھر اللہ کا بندہ اللہ نے ملایا، اللہ نے اپنے بندے کو ملایا اور باتیں ہوئی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے حضرت خضر نے کہا موسیٰ علم کی بات کرتا تھا، میرا اور تیرا علم یہ کشتی پر بیٹھنے والی ایک چڑیا جس نے سمندر میں دریا میں چونچ ماری ہے، سمندر کا پانی کوئی کم نہیں ہوا اس چونچ مارنے سے۔ میرا اور تیرا علم اکٹھا کیا جائے تو چڑیا کے چونچ مارنے کی طرح اللہ ذوالجلال کے علم میں اتنا بھی تم ہمارے پلے نہیں، اتنا بھی ہمارے پلے نہیں ہے جتنا کہ دریا کے پانی سے۔ اور صحیح بخاری ہی میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، یرحم اللہ موسیٰ لو کان صبرا یقص علینا من امرہما، کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور باتوں کا بھی علم ہو جاتا۔ بات سمجھ گئے؟ اگر خاموش رہتے موسیٰ علیہ السلام تو ہمیں بھی کچھ باتوں کا اور باتوں کا علم ہو جاتا۔ کیا اشارہ ہے نبی علیہ السلام کا کہ مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا پہلے، بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جب حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی ذبح کر دو، احرام کھول دو، یہ پہلا موقع ہے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا کہ صحابہ کرام آپ کے حکم کی بنیاد پر بھی قربانیاں نہیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام پریشان ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم 7 دنوں کا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں اور بغیر عمرے کے واپس چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہوں، تمہیں کہتا ہوں کہ احرام کھول دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ تو حضرت ام سلمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے یہ مشورہ دیا، حضور صحابہ کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں، شاید کوئی بات بن جائے، شاید کوئی بات بن جائے، آپ صرف حکم نہ دیں، پہلے اپنی قربانی ذبح کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے قربانی ذبح کی تو ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور پھر انہوں نے بغیر حکم کے قربانی ذبح کرنا شروع کر دی۔ لیکن اس مرحلے پر نبی علیہ السلام کی پشیمانی کا اندازہ لگائیے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں لا استقبلت من امری مستدبرت لم اصب الہدی وجعلتها عمرہ۔ نبی علیہ السلام نے حج قران کا ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، کیونکہ قربانیاں لے کے آئے تھے، حضرت علی قربانیاں یمن سے آپ کی لے کے آئے تھے، اور قربانیاں ساتھ ہو تو حج قران ہوتا ہے جس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا، تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے۔ کچھ صحابہ وہ جنہوں نے حج تمتع کیا تھا آپ کے حکم سے، وہ یہ معترض تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں آپ نے کیا فرمایا؟ لا استقبل تو میرا امری مستقبر تو لم اسد الہدیہ۔ اگر مجھے اس چیز کا علم ہوتا جس کا علم اب ہوا ہے تو میں ہدی لے کے آتا نہ اور عمرے کا احرام باندھتا، قران کا احرام باندھتا ہی نہ۔ یہ کب فرمایا ہے؟ صلح حدیبیہ کے بارے میں۔
نبی علیہ السلام اپنے عمل پر پشیمان ہے کہ کاش میں نہ حج قران کی نیت کرتا اور میں حج تمتع کی نیت کرتا، اگر یہ حالات میرے سامنے پہلے ہوتے، اس کا تصور میرے ذہن میں پہلے ہوتا۔ علم کس کے پاس ہے؟ ہر چیز کا علم کس کے پاس؟ اللہ رب العزت کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں۔ اسی لیے فرشتے بھی کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلم، اللہ ہر چیز کو تیری رحمت اور تیرا علم وسیع، تیرے علم سے کوئی چیز خارج نہیں اور تیری رحمت سے کوئی بے نیاز نہیں، وہ اکثر الکافرین کیوں نہ ہو اور سب سے زیادہ مومن اور ایماندار کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سارے انسان، یہ ہے بنا، تمہارے سارے انسان اور جن اکثر الکافرین بن جائیں، نمرود بن جائیں، شداد بن جائیں، حامان بن جائیں، ابو لہب ابو جہل بن جائیں، اکثر الکافرین بن جائیں، تو میری سلطنت میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر سارے جن اور سارے انسان اتقی خلق اللہ، سب سے زیادہ مخلوق میں جو متقی ہے وہ رسول ہی ہو سکتا ہے نا۔ سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کے رسول کے درجے کے میں تقوی اور طہارت اور پاکیزگی میں ان جیسے بن جائیں، فرمایا تو میری مخلوق میں کوئی رتی بھر اضافہ نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تکفروا انتم ومن فی الارض فإن اللہ غنی عن العالمین، فإن اللہ غنی حمید۔ فرمایا اللہ فرمایا کہ اگر تم سارے اکثر الکافرین بن جاؤ، اللہ ذوالجلال کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی حمدیں کہنے والے اور بہت ہیں۔ تم نہ ہو گے فرشتے بھی ہیں، فرشتے نہ ہو تو حیوانات ہوں گے، حیوانات نہیں ہے تو شجر و حجر ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ تو انسان کا امتحان ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی کہ یہ اللہ کا حمد و ثنا کرنے والا بنتا ہے یا اللہ کا متمرد اور اللہ کے سامنے تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ یہ تو ہم ہمارے امتحان میں ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کا کچھ حصہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی دعا، ہم کیا ہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، جس کے ذکر کو بلند کرنے کا خود اللہ نے اظہار فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ ان کا ذکر دشمن جتنا بھی کوشش کرے، ان کے دور میں بھی، بعد کے دور میں بھی ان کے نام کو بلندی حاصل ہوگی۔ آج کے دور میں بھی لوگوں نے امتحان کر کے ٹیسٹ دے کے ثابت کر دیا کہ زمانے میں سب سے زیادہ پاپولر اور سب سے زیادہ مقبول نام ہے تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، آپ کا اس میں گرامی اور نام نامی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کا جو اندہ ہوں، تیری رحمت کا متلاشی ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ مجھے میرے نفس کے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی سپرد نہ کر، مجھے اپنی سپرداری میں رکھ۔ اللہ اکبر کبیر، اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی سپرداری میں رکھ، اپنی نگرانی میں رکھ، مجھے میرے سپرد اجازت نہ دے کہ تمہیں اجازت ہے جو چاہو کرو، نہیں، اپنی سپرداری میں رکھ۔ نبی علیہ السلام کی بھی یہ محبوب دعا تھی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، یا اللہ میرے سارے کام سنوار دے، تیرے علاوہ کوئی کام سنوارنے والا نہیں۔
یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے. تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر رحمت کی برکھا برسا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آگے ان کی دعا کے الفاظ کیا ہے؟ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. ان الفاظ کی وضاحت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں کوشش کروں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.